السلام علیکم ناظرین، پروگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں علی عباس۔ الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی کے خلاف غیر ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ بظاہر عمران خان کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے جو آنے والے دنوں میں ان کی پارٹی کی رجسٹریشن کی منسوخی اور عمران خان کی نااہلی کی بنیاد بن سکتی ہے۔ پی ٹی آئی نے اس کیس کی سماعت روکنے اور الیکشن کمیشن کو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے رکوانے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا، لیکن الیکشن کمیشن نے نہ صرف فیصلہ سنایا بلکہ اپنے فیصلے میں دو ٹوک الفاظ میں لکھا کہ پی ٹی آئی کی ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی نے 34 غیر ملکیوں سے فنڈز لیے، جبکہ 8 اکاؤنٹس کو پی ٹی آئی نے خود اون کیا اور 13 اکاؤنٹس کو پوشیدہ رکھا۔ پی ٹی آئی نے براج گروپ سمیت متعدد غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈز وصول کیے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ بینک اکاؤنٹ چھپانا آئین کے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی طرف سے جمع کرائے گئے ڈیکلیریشن کو غلط قرار دینے کے بعد پی ٹی آئی کو شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیا کہ کیوں نہ ممنوعہ فنڈز ضبط کر لیے جائیں۔ الیکشن کمیشن نے 68 صفحات پر مشتمل فیصلہ اپنی سفارشات کے ساتھ کارروائی کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوا دیا ہے۔ فیصلہ آنے کے بعد اس معاملے پر بڑی حد تک الیکشن کمیشن کا کردار ختم ہو گیا ہے۔ اگلا مرحلہ اب وفاقی حکومت کی جانب سے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا شروع ہوگا، اور وفاقی کابینہ بھی ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس پر ڈیکلیریشن تیار کرنے کی منظوری دے چکی ہے۔ بہرحال اس اہم معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر تجزیہ کار مسعود عبدالی۔ ان سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔ پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سینئر تجزیہ کار مسعود عبدالی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سر، بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا۔ سر، جیسا کہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق ملک میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں پر فارن فنڈنگ حاصل کرنے پر پابندی عائد ہے، اور کوئی بھی رجسٹرڈ سیاسی اور مذہبی جماعت کسی غیر ملکی شخصیت، کمپنی یا ادارے سے فنڈنگ نہیں لے سکتی۔ لیکن الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ میں ملوث ہے۔ امریکہ میں اس فیصلے پر کیا تاثر پایا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو چونکہ آپ کا پروگرام جو ہے اس موقع پہ ہو رہا ہے جب پاکستانی اور ہندوستانی دونوں اپنی آزادی کی سالگرہ منا رہے ہیں، تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے سامعین اور ناظرین کو چاہوں گا کہ یوم آزادی کی مبارکباد پاکستانیوں کو 14 اگست کے اور ہندوستانیوں کو 15 اگست پہ ان کی خدمت پیش کروں۔ دیکھیں، یہ جو امریکہ میں پاکستانیوں کا کیا رد عمل ہے، تو بہرحال ایک بات تو طے ہے کہ تحریک انصاف اور خاص طور سے عمران خان بہت مقبول ہیں امریکیوں میں، اوورسیز امریکیوں میں، خاص طور سے کم از کم میں جہاں رہتا ہوں ہیوسٹن میں، وہاں وہ بہت بہت مقبول ہیں، بہت پاپولر ہیں یہاں کے لوگوں میں۔ تو اور ایک اور بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے عام طور سے جو یہ مسائل ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے، یعنی یہ فارن فنڈنگ کا، وہ عام طور سے سیاسی فٹ بال بن جاتا ہے، اور اس کے بعد ہوتا یہی ہے کہ جو شخص رائے رکھتا ہے جس پارٹی کا، اس کے حق میں اس کی دلیل اس کو مل جاتی ہے، اور اس بار کچھ عجیب انداز میں یہ معاملے کو پیش کے بھی کیا گیا، حالانکہ یہ جو ہے وہ کسی فراڈ کا معاملہ نہیں تھا بلکہ کمپلائنس آڈٹ تھا، آڈٹ ہے یہ، اور اس کو اسی انداز میں دیکھنا چاہیے۔ لیکن وہ اس طرح کا تاثر ہوا کہ گویا الیکشن کمیشن جو ہے وہ خلاف ہے عمران خان کے، اور وہ پہلے سے ہے، حالانکہ یہ الیکشن کمیشن صاحب جو ہے ان کو تعینات خود پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ تاثر عام طور سے بن رہا ہے کہ یہ انتقامی کارروائی ہے، یعنی جو تاثر تحریک انصاف کے حامیوں میں کراچی میں پاکستان میں ہے وہ یہاں بھی ہے۔ لیکن اس میں ایک اور جو مسئلہ قانونی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے امریکی انتظامیہ، تمام ملک جو ہے لیکن امریکی انتظامیہ پاکستان کے ریفرنس میں خاصی حساس ہے۔ کچھ اس قسم کی شکایت آئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کی کہانیاں آتی رہتی ہیں ٹریڈر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کے لیے پاکستان کے معاملے میں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے شاید یہ تھوڑا سا سرکاری سطح کے اوپر جو ہے وہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے بینکنگ نظام کے لیے، خاص طور سے یہ جو بات ایک نقطہ آیا آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اندر کہ یہ جو کئی نکات پیش کیے ہیں، کئی ملاحظات یا مشاہدات ہیں الیکشن کمیشن کے، اس میں یہ بھی ہے کہ 1 ارب روپے جو ہے وہ آئے ہیں غیر ملک ممالک سے، یعنی اس میں ضروری کہ امریکہ سے آئے ہوں، زیادہ برطانیہ یا مڈل ایسٹ سے آئے ہوں گے، 1 ارب روپے ایسے ہیں جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، یعنی پیسے تو آئے ہیں، یعنی کسی نے کھایا نہیں ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ وہ رقم دینے والے کون لوگ ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھا ہوگا کہ
ووٹن کرکٹ کلب جو سائمن آئلینڈ میں رجسٹرڈ ہے. اکوان سائمن آئلینڈ جو ہے وہ بالکل ٹیکس ہیون ہے, جس طرح ورجن آئلینڈ ہے یا برمودا ہے. وہاں سے کوئی $26 لاکھ عارف نقوی صاحب نے بھجوائے. تو یہ سب جو 2-3 واقعات ایسے آئے ہیں. اچھا عبدالی صاحب، فورن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی نے امریکی شخصیات سے فنڈز وصول کیے ہیں، لیکن جن امریکیوں نے یہ فنڈز دیے ہیں وہ اس بات کو قبول ہی نہیں کرتے کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں اس میں 2 پہلو سے دیکھیں اس کو. ایک تو پاکستان کا اپنا قانون معلوم ہے کہ یہ جو پورا آڈٹ ہوا ہے وہ جو اس نے کیا ہے پاکستان الیکشن کمیشن نے، وہ کیا ہے ان کا ایک آرٹیکل 6، اور آرٹیکل 6 کے مطابق پاکستان کوئی بھی غیر ملکی پاکستانی سیاسی جماعت کو عطیہ نہیں دے سکتا. اچھا یہ خیال رہے کہ جب ہم غیر ملکی کہتے ہیں شخصیت بھی ہے اور کارپوریشن بھی ہیں. شہریت جو ہے وہ انسانوں کی بھی ہوتی ہے اور کارپوریشنز کی بھی ہوتی ہے. کارپوریٹ سٹیزنشپ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، مثلا آپ اور ہم جو ہے وہ شہری ہیں، آپ اپنا پاسپورٹ ہے ہمارے پاس، ہم ایک ملک کے شہری ہیں، شناختی کارڈ ہے. لیکن اس کے ساتھ جو کارپوریشنز ہیں یہ بھی کسی ملک کی شہری ہیں، یعنی وہ رجسٹرڈ ہیں، تو لہٰذا سے وہ کارپوریٹ سٹیزن اس ملک کی. تو یہ جو پاکستان کے قانون کے تحت جو آرٹیکل 6 ہے الیکشن کمیشن کا، اس کے تحت غیر ملکی حضرات یعنی غیر ملکی افراد اور غیر ملکی کارپوریشنیں پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کو چندہ نہیں دے سکتے. یہ تو رہی ایک بات. دوسری بات، اچھا اب امریکہ کے قانون سے دیکھیں، امریکہ میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی غیر ملکی انٹیٹی کے لیے، انٹیٹی کا مطلب ہوا جماعت بھی ہو سکتی ہے، کوئی مساجد بھی ہو سکتی ہیں، کوئی جسے کہتے ہیں کوئی اور ادارہ بھی ہو سکتا ہے، ان کے لیے فنڈ جمع نہیں کیا جا سکتا الا یہ کہ وہ لوگ ایز این ایجنٹ، فورن ایجنٹ، آپ کو معلوم ہے قانون ہے فارا، فورن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ، فورن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ، اس کے تحت آپ ایک ایجنسی بنا لیں. تو تحریک انصاف رجسٹر ہے امریکہ میں اور بہت پہلے سے. یہ جو نیا واقعہ آیا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، جو اس نے جو آئے کہ انہوں نے ایجنٹ ہائر کیا ہے یہاں پر لابنگ کے لیے، ان کی بات نہیں کر رہا. خود تحریک انصاف اور مسلم لیگ، یہ 2 لسٹ میں نے دیکھی ہے، اس لیے کہ پبلک لسٹ ہوتی ہے. یہ دونوں جو ہیں، جیسے مسلم لیگ امریکہ رجسٹر ہے ایز این ایجنٹ برائے پاکستان مسلم لیگ پاکستان، اسی طرح تحریک انصاف امریکہ رجسٹر ہے ایجنٹ کے طور پر فارا کے ساتھ. یہ جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کا یعنی محکمہ انصاف کو جو ایک ادارہ ہے فارا، جیسے میں نے کہا کہ رجسٹریشن ایکٹ جو ہے فورن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ کے تحت یہ ان کی یعنی یہ رجسٹر ہیں. تو اس لحاظ سے تحریک انصاف یہاں چندہ جمع کر سکتی ہے قانونی طور پر. تحریک انصاف امریکہ کی، تحریک انصاف امریکہ ایجنٹ ہے، رجسٹرڈ ایجنٹ ہے تحریک انصاف پاکستان کی، تو چندہ جمع کر سکتی ہے، چندے بھیج سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی پرابلم ہے. اس کے علاوہ شوکت خانم جو ہے وہ جیسے الخدمت جو ہے وہ بھی رجسٹر ہے ایک جسے کہتے ہیں غیر منافع بخش تنظیم، نان پرافٹ تنظیم کے طور پر. تو یہ دونوں جو یہ شوکت خانم بھی چندہ جمع کر سکتی ہے امریکہ میں اور بھیج سکتی ہے، اسی طرح تحریک انصاف بھی جمع کر سکتی ہے، بھیج سکتے ہیں. لیکن ان کے کچھ قوانین ہیں، آپ ایسے ہی فنڈ نہیں بھیج سکتے، اس کے طریقے ہیں کہ باقاعدہ اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے. تو میں آپ کے سوال کا جواب یہ کہ امریکہ سے پیسے بھیجنا، چندہ بھیجنا تحریک انصاف کے لیے وہ تو بالکل غیر قانونی نہیں ہے، بالکل قانونی ہے، اس لیے کہ تحریک انصاف امریکہ میں رجسٹر ہے تحریک انصاف پاکستان کے ایجنٹ کے طور پر. تو میرا خیال ہے کہ جو فنڈ ریزنگ ہوئی ہے، جو پیسے یہاں سے گئے اور کافی گئے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ فنڈ ریزنگ کرتے رہے یہ لوگ مسلسل، وہ بالکل جائز قانونی ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں. بات جو ہے وہ یہ کہ وہ جو بے نامی اکاؤنٹس ہیں پاکستان ان کے، یا یہ کہ جو پاکستانی قانون کی اس میں جسے کہتے ہیں یہ جو پورا ابھی جو خبر سامنے آئی ہے آڈٹ کے پاکستان الیکشن کمیشن کے آڈٹ کے نتیجے میں، وہ سارے معاملات پاکستانی قانون کے حوالے سے ہیں. یعنی مجھے کم از کم امریکی قانون کے حوالے سے کوئی ایسی جسے کہتے ہیں خلاف ورزی نظر نہیں آئی، اس لیے کہ تحریک انصاف امریکہ میں رجسٹر ہے اور کافی پہلے سے، غالباً یہ 2006 یا 2007 سے رجسٹر ہے فارا کے ساتھ ایجنٹ کے طور پر. اچھا عبدالی صاحب، یہ بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ مرد آباد کے فلک شگاف نعروں کے ساتھ امریکی سرکار کے دل میں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے تحریک انصاف نے $25,000 ماہانہ پر ایک لابی فرم کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ اس کی خدمات کیوں حاصل کی گئی ہیں؟ جب امریکہ مخالف بیانوں کو فروغ دے چکے ہیں تو اس لابنگ کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ یہ فارا جو ہے اسی کے تحت کوئی بھی شخص، یعنی امریکہ میں قانون یہ ہے کہ
کوئی بھی شخص غیر ملکی ادارے سے اگر سودا کرنا چاہے، رابطہ کرنا چاہے، ان کے لیے کام کرنا چاہے، تو اس کو فارا میں رجسٹر ہونا پڑے گا فورن ایجنٹ کے طور پر رجسٹر ہوتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ تحریک انصاف امریکہ رجسٹر ہے، ایجنٹ ہے وہ تحریک انصاف پاکستان کی ہے. مسلم لیگ یو ایس اے رجسٹر ہے ایز این ایجنٹ پاکستان مسلم لیگ کی، یعنی پاکستان کی جو مسلم لیگ اس کے لیے. تو یہ تو ایک یعنی قانونی پہلو ہے. 10 اگست کو یعنی 4 اگست کو معاہدہ ہوا ہے، جب 10 اگست کی ادائیگی ہوئی ہے اس کی. ایک کمپنی ہے فینٹن اینڈ آرلوک، یہ یعنی یہ ٹیکسس کی کمپنی ہے صحیح معنی میں. یہ کنسلٹنٹس ہیں، یہ یعنی ایجنٹس ہیں یہ جو لابی کا کام کرتے ہیں، یعنی مختلف اداروں کے لیے. تو یہ اس کو ابھی انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ اس سے معاہدہ کیا ہے، جس کی ڈیٹیل جو ہے وہ فارا کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، جس کے مطابق وہ $25,000 مہینے دیں گے. اس کے علاوہ آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینس یعنی جو خرچہ ہوتا ہے ٹریول کریں گے، وہ جہاز کا کرایہ وغیرہ، وہ علیحدہ دیا جائے گا، جس میں 2 مہینے کے وہ $50,000 دے چکے ہیں ایڈوانس میں. اس لیے کہ فیس اس کا معاہدہ اس طرح ہے کہ ہر مہینے کی جو فیس ہے وہ ایڈوانس میں دی جائے گی. اور پہلا جو معاہدے کا آغاز میں کوئی $50,000 اور $15,000 آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینس، وہ غالباً 10 اگست کو ادا کرنے تھے. مجھے نہیں معلوم ادا کیا کہ نہیں کیا، ظاہر ہے کہ معاہدے کے تحت ادا ہونے تھے. تو میرا خیال ہے کہ وہ رقم $65,000 جو ہے وہ ادا ہو چکی ہے. اب 2 مہینے تک وہ ان کے ایجنٹ ہے. تو ایجنٹ یعنی یہ ایجنٹ ہیں. یہ خیال رہے بالکل کہ جو تحریک انصاف امریکہ میں رجسٹر ہے وہ ایجنسی وہ نمائندگی کر رہی ہے تحریک انصاف پاکستان کی. لیکن جو فینٹن اینڈ آرلوک کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے یہ خالص لابنگ کریں گے ان کے لیے. یعنی امریکی جو انتظامیہ ہے اس کے اندر، امریکی کانگریس کے اندر، امریکی سینٹ کے اندر، امریکی انتظامیہ کے اندر یہ جو ہے وہ کوشش کریں، لابنگ کریں گے امریکہ کے لیے. تو اسی میں تو وہ پہلو ذرا دیکھیں. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ یہ افواہ کئی مہینوں سے ہے. تو میں نے 1 مہینے پہلے کہا تھا کہ ڈونلڈ لو جو نائب وزیر خارجہ ہیں، جن کے نام سے ساری کہانی شروع ہوئی ہے رجیم چینج کی یا مداخلت کی، جو کہتے ہیں وہ جس کے پشت پر تھے. اب جو کچھ ہوا عمران خان کے ساتھ پاکستان میں، جو کہتے ہیں عمران خان، اس کے پشت پر یہ ڈونلڈ لو تھے جو نائب وزیر خارجہ ہیں. تو کوئی 1 مہینے پہلے ہماری اطلاع کے مطابق ان کے خاندانی یعنی کچھ رشتہ دار ہیں عمران خان کے قریبی یہاں پر، اور تحریک انصاف کے بڑے رہنما ہیں. ان لوگوں نے ڈونلڈ لو سے بات کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ جو غلط فہمی جو ہے وہ ختم کی جائے. لیکن خیال یہ کہ جو ہماری طرح ڈونلڈ لو نے ملنے سے انکار کر دیا. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے ایسی کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، اور ایسی کوئی وہ غلط فہمی جو ہے وہ آپ کو ہوگی. انہوں نے نہ رجیم چینج کی بات کی ہے نہ کسی اور سے بات کی، لہٰذا وضاحت کی، ملاقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو پشاور میں امریکی سفیر گئے ہیں، وہ بھی دخل کا نام بھی ڈونلڈ ہے، وہ گئے ہیں ملاقات کے لیے. ڈونلڈ بلوم صاحب وہ گئے ہیں وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے لیے. پھر 26 گاڑیوں کو تحفہ دیا وزارت صحت کو. بظاہر کہ وہ تو ایک خیراتی تحفہ ہے، خیراتی مقصد کے لیے، اچھے مقاصد کے لیے، تو بہت اچھی بات ہے. اس دوران جو ہے وزیر اعلیٰ کی فرمائش پر، وزیر اعلیٰ کے درخواست پر وزیر اعظم نے، سابق وزیر اعظم عمران خان نے رابطہ کیا ڈونلڈ بلوم سے. اب ظاہر اس کا عمران خان بھی انکار کر رہے ہیں، تحریک انصاف بھی انکار کر رہی ہے، اور امریکی سفارت خانے نے اسلام آباد کی نے انکار یا تصدیق دونوں سے انکار کر دیا. اس لیے کہ عام طور سے اس قسم کی ملاقاتیں جو ہوتی ذاتی نوعیت کی، وہ عام طور سے سفارت خانے جو ہے وہ اس کے تصدیق یا تردید نہیں کرتے. اس کے بعد یہ تیسری خبر یہ آئی ہے ایجنسی کی کہ انہوں نے لابیسٹ ہائر کیا ہے. تو یہ تو خبر بالکل طے ہے، اس لیے کہ آپ بھی چاہیں تو فارا کی ویب سائٹ پہ جا کے یہ پورا کانٹریکٹ جو معاہدہ ہے پورا، جو میں نے عرض کیا $25,000 وغیرہ، یہ سارا کا سارا لفظ بلفظ کانٹریکٹ جو ہے وہ فارا کے ویب سائٹ پہ موجود ہے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو مطلب اس سے جو پہلو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک طرف یعنی جو تاثر پیدا ہوتا ہے عام لوگوں کا، ایک طرف عمران خان شاکی ہیں اس بات کا کہ امریکہ مداخلت کر رہا ہے، امریکہ جو ہے اس کے رجیم چینج میں، جس کو کہتے ہیں رجیم چینج کی حکومت کی تبدیلی میں شامل ہے، اور امریکہ پاکستان کے معاملات کے اندرونی معاملے کے اندر بری طرح مداخلت کرتا ہے جو مناسب نہیں ہے. دوسری طرف آپ خود پاکستان امریکی انتظامیہ میں اپنے پارٹی کا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ایک لابیسٹ ہائر کر رہے ہیں. اچھا یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ مارک سیگل بڑے مشہور لابیسٹ ہیں، ان کو بے نظیر بھٹو نے ہائر کیا تھا، یعنی بے نظیر کے ایجنٹ تھے وہ. تو یہ میرا خیال ہے پاکستان میں دوسری جماعت ہے، یہ دوسرے رہنما ہیں عمران خان بے نظیر کے بعد، جنہوں نے امریکہ میں باقاعدہ لابیسٹ کا تقرر کیا ہے اپنے پی آر کے لیے. اچھا اس سلسلے میں جو فواد چودھری صاحب نے بیان داخل کیا کہ یہ صرف پریس سے تعلقات بڑھانے کے لیے
یعنی ان کو رکھا گیا ہے. تو دیکھیں کنسلٹنسی کے لیے اگر کسی کو ہائر کیا جائے امریکہ میں، ہم جب پاکستان میں تھے ملٹی نیشنل میں کام کرتا تھا ویدرفورڈ میں، ہم بہت سے کنسلٹنٹ ہائر کرتے تھے امریکہ سے ارضیات کے. اس کے لیے ہمیں ایجنسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ سیدھے سیدھے کانٹیکٹ ہمارے براہ راست ان کے ہوتے تھے، اور وہ کانٹیکٹ ہم فارا میں رجسٹر بھی نہیں کرواتے تھے، نہ اس کی ضرورت ہے. تو اگر آپ خالی یعنی اس کے لیے میڈیا کے لیے جو ہے کسی کو اپنا مشیر ہائر کر رہے ہیں، یعنی کنسلٹنٹ رکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے فارا میں رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. فینٹن اور آرلوک نے جو رجسٹریشن کروائی ہے فارا میں، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ لابی کریں گے، اور لابی کا مطلب یہ کہ امریکی انتظامیہ میں اچھے تعلقات پیدا کریں گے، اور جسے کہتے ہیں کہ سافٹ امیج پیدا کیا جائے گا عمران خان کے لیے امریکی انتظامیہ میں. ٹھیک ہے. بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت الیکشن کمیشن کے فیصلے سے بچنے کے لیے قانونی نکات تلاش کر رہی ہے. تاہم پاکستان میں جو سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس قانون اور اصول نے نواز شریف، جہانگیر ترین اور فیصل وابڈہ کے لیے ملک کی سیاست ممنوع قرار دی، وہی قانون عمران خان کو بھی بچ نکلنے کا راستہ نہیں دے گا. آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید. سینئر تجزیہ کار مسعود عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالی صاحب، ایک طرف تو تحریک انصاف نے پاکستان میں اپنی حکومت کے خاتمے کے لیے امریکی سازش کا بیانیہ استعمال کیا، اور دوسری طرف وہ امریکہ میں اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے وہاں لابنگ کر رہے ہیں. تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے ان کا؟ دیکھیں، دو پہلو. پہلی بات تو آپ نے فرمائی، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ نفی کر رہے ہیں اپنے بیانیے کی، یعنی اس کا مطلب وہ بیانیہ غلط تھا رجیم چینج کا. دوسرا جو حقیقت پسندانہ تجزیہ اس کو میں سمجھتا ہوں جو حقیقت یہی ہے کہ تحریک انصاف کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ امریکہ کی مخالفت اور امریکہ مخالف نعرے لگانے سے ان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں امریکہ میں، پاکستان میں، پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے مقتدرہ میں. کہ بہرحال دیکھیں، اس کو آپ مانیں یا نہ مانیں، امریکہ کے اثرات ہیں پاکستان میں. امریکہ کے خلاف بات کرنے والے کے لیے حکومت پہ آنا جتنا آسان نہیں ہے. تو میرا اپنا خیال یہ کہ ان کو احساس ہو گیا اس بات کا. دو بات کا احساس ہوا. ان کا احساس ہو گیا ہے کہ فوج کے خلاف بیانیہ اور امریکہ کے خلاف بیانیہ یہ چلنے والا نہیں ہے پاکستان میں، اور ان کے مفاد میں نہیں ہے. عوامی شاید مدد تو ان کو مل جائے، لیکن وہ جو اقتدار کی جو غلام گردشیں ہیں ان کے اندر ذرا موومنٹ مشکل ہے امریکہ مخالف بیانیے کے ساتھ. اور ان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ ناراض ہے، یعنی عام تاثر ہے تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت میں کہ امریکہ جو ہے خان صاحب کے سخت رویے کی وجہ سے ناراض ہے، اور ناراضگی کے اظہار وہ کرتے رہیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ کچھ پیچ اپ ہو جائے، چاہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہو جائے، جسے کہتے ہیں کہ سلوٹوں پہ استری پھیر دی جائے. تو یہ دراصل سلوٹوں پہ جو تعلقات کے درمیان جو سلوٹیں آئی ہیں اس پہ استری پھیرنے کے لیے یہ لابیسٹ فنڈ کو ہائر کیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیانیے کی نفی نہیں ہوئی ہے، یعنی ان کو احساس ابھی بھی ہے عمران خان کو کہ ان کی تبدیلی امریکہ کی مدد سے ہوئی ہے، ان کے اقتدار امریکہ کی مدد سے چھینا گیا ہے، اور ان کو لیکن یہ احساس ہو گیا کہ اینٹی امریکہ بیانیہ جو ہے، امریکہ مخالف بیانیہ، وہ چلنے والا نہیں ہے سیاسی اعتبار سے پاکستان میں مقتدرہ کے سامنے، یعنی حقیقت پسندانہ وہ نہیں ہے. لہذا وہ چاہتے ہیں کہ جس کے سجدہ سیف کر کے وہ اپنا رخ بدلنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، الیکشن کمیشن کے فیصلے سے پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل پر کوئی فرق پڑے گا؟ کیونکہ ماضی میں پاکستان کی ایک سیاسی جماعت نیشنل عوامی پارٹی پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی. آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ دیکھیں، جو میں نے جتنا پڑھا ہے اس فیصلے کو، وہ یہ کہ یہ فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مشاہدات ہیں، ملاحظات ہیں، جسے ہم کہتے ہیں آبزرویشن. اچھا، عام طور سے یہ آڈٹ کا پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے. جب آڈٹ رپورٹ آتی ہے پہلی، تو اس کے اندر وہ مشاہدات پیش کرتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں کہ یہ چیزیں، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ 3-4 اس میں جو ہے بڑے اہم، یقین آپ نے سنا ہوگا لیکن میں آپ کے کو بتا دوں آپ کے ناظرین کے لیے، جو میجر آبزرویشن ان کی ہیں، میجر ملاحظات ہیں یا ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک وٹن کرکٹ کلب جو سیمن آئیلینڈ میں رجسٹر ہے، عارف نقوی صاحب کی، اس نے $21 لاکھ بھیجے ہیں. اچھا، وہ یعنی ہو سکتا ہے کہ عارف نقوی صاحب پاکستانی شہری ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن جو کارپوریشن وٹن کرکٹ کلب وہ سیمن آئیلینڈ میں رجسٹر، اس کا مطلب وہ غیر ملکی کمپنی، لحاظ سے یہ ایک غیر قانونی کام ہوا ہے. اس کے لیے ایک اور بہت بڑی جو ہوئی ہے جس کو لوگوں نے اندازہ نہیں کیا، آپ کو پتا ہے متحدہ امارات میں ایک قانون ہے کہ وہاں پر فنڈ ریزنگ نہیں کی جا سکتی جب تک وہاں کی وزارت خزانہ سے اجازت نہ لی جائے.
اس کے باوجود بغیر یاد لے وہاں برسٹل انجینئرنگ ہے، وہ غالباً پاکستانیوں کی ہوگی، انہوں نے فنڈ ریزنگ کی اور $50,000 جمع کر کے بھجوائے تحریک انصاف کو. تو یہ یعنی اس کے اندر دو وائلیشن ہے. پہلی بات ہے کہ اس میں متحدہ عرب امارات کے قانون کی خلاف ورزی کی گئی کہ ان کی ذات کے بغیر فنڈ ریزنگ ہوئی، اور پھر برسٹل انجینئرنگ جو ہے ایک غیر ملکی فرم ہے، اس نے پاکستان پیسے بھجوائے. پھر ایک اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ رومیتا سیٹھی صاحب یا شیٹی صاحب جو ان کے صاحبہ ان کا معاملہ ہے، اس کا یہ کہ ان کے شوہر غالباً پاکستانی ہیں، انہوں نے جوائنٹ اکاؤنٹ سے، دونوں میاں بیوی کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا، عام طور سے ہوتے ہیں لوگوں نے جوائنٹ اکاؤنٹ، اس سے انہوں نے $25,000 بھجوائے. تو تحریک پاکستان الیکشن کمیشن کا موقف یہ ہے کہ چونکہ رومیتا سیٹھی صاحبہ جو ہیں وہ بھارتی شہری ہیں، ان کے ان کی دوہری شہریت کی کوئی ثبوت نہیں ان کے پاس، کہ پاکستانی بھی ہیں، تو لہٰذا گویا آدھا جو 25,000 میں سے آدھا فنڈ ہے یہ ہندوستان سے آیا، ان ہندوستانی شہری نے بھیجا جو غیر قانونی ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے کوئی 16 کے قریب بے نامی اکاؤنٹ ہے، یعنی خالی نمبر ہے اس کے. آپ کو میں بے نامی اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کا سب سے آسان طریقہ سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ 16 بے نامی اکاؤنٹ کی مزید تفصیل اگر سامنے آئی اور بڑے پیمانے پہ آئی تو مجھے لگ رہا ہے کہ عالمی ادارے جو ہیں جیسے FATF ہے وہ بھی اس کے اوپر اعتراض کر سکتا ہے اور اس تحقیقات کا حکم دے سکتا ہے. تو اسی طرح $1 ارب جو آئے جس کا کوئی سراغ نہیں کس نے دیے. تو یہ 4-5 نکات ایسے ہیں تحریک انصاف کو جس کا جواب دینا ہوگا. یعنی یہ معاملہ خالی پروپیگنڈے کے ذریعے اور عوامی رائے دباؤ ڈال کر کے یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ چیز آ چکی ہے اور اس کا جواب دینا ہوگا. تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو اظہار وجوہ کا نوٹس ہے وہ پابندی کا نوٹس نہیں ہے تحریک انصاف پر، بلکہ اس سے یہ کہا گیا کہ آپ ان چیزوں کا ثبوت دے دیں، ان چیزوں کی وضاحت کر دیں. بہت ممکن ہے، اچھا بعض اوقات ہوتا ہے کمپلائنس آڈٹ کے اندر جو ہے بڑا فرق ہے. دیکھیں بے ضابطگی اور بے ایمانی دو الگ الگ چیزیں، ضروری نہیں کہ ہر بے ضابطگی جو بے ایمانی ہو. بعض اوقات بے ضابطگی ہوتی ہے، یعنی اصول پر عمل نہیں ہوا، قانون پر عمل نہیں ہوا، کوئی انٹرنل کنٹرول کمزور تھا، کچھ ایسی چیز ہوگی. $1 ارب ہو سکتا ہے کہ کئی جگہ فنڈ ریزنگ ہوئی ہے دنیا کے مختلف ممالک میں، بڑے حکومتیں پیسے جمع ہوتے ہیں اور ان کے اتفاق سے وہ اس کی وضاحت اس کی تفصیل لکھنا بھول گئے وہ. تو یہ وضاحت جو ہے کی جا سکتی ہے. جیسے بے نامی اکاؤنٹ جو ہے اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹ مختلف افراد کے ہم نے اکاؤنٹ نمبر اس میں اس لیے ڈلوایا تھا تاکہ کوئی بھی شخص استعمال کرتے ہیں. وہ نہیں ہوتا کہ سیاسی جماعتوں کے اندر عہدیدار تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یعنی ٹریجر آج مسٹر ایکس ہیں تو کل بائی ہو جائیں گے. تو یہ دلیل وہ دے سکتے ہیں کہ ہم نے بے نامی کھولا تھا تاکہ جو بھی ٹریجر آئے وہ اس کو استعمال کر لے. جو غلط تو ہے لیکن اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو 2-3 یہ 4 نکات ہیں ایسے جس کی وضاحت مطلوب ہے الیکشن کمیشن کو. تو اگر یہ اس کے وضاحت دے تو شاید یہ معاملہ ختم ہو جائے، لیکن بہت ممکن ہے کہ جب اس کی تفصیل میں جائیں تو شاید کوئی یعنی اس میں سے گڑبڑ نکل آئے. لیکن فی الحال جو ٹون ہے، یعنی تحریک انصاف تو مشتعل ہے بہت زیادہ الیکشن کمیشن کے خلاف، لیکن الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ جو میں نے پڑھا، جس طرح جتنی جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں اس کے بتائے الیکشن کمیشن تو بہت ہی یعنی جسے کہتے ہیں کہ انتہائی سافٹ انداز میں، بہت ہی متانت کے ساتھ کچھ سوال پوچھے ہیں تحریک انصاف سے کہ ان 4 جو میں نے آپ کے نکات رکھے 4-5 نکات، اس کے وضاحت کر دیا کہ تحریک انصاف کے پاس اس کی وضاحت موجود ہے تو بات ختم ہو گئی. نہیں ہے تو یا تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی یا جواب دہی کرنی پڑے گی، یا پھر الیکشن کمیشن کو سزا تجویز کر سکتا ہے جس کے اندر فنڈ کی ضبطی یعنی منیمم ہو سکتی ہے اور تحریک انصاف پابندی زیادہ ہو سکتی ہے. تو لیکن یہ کہ وہ مرحلہ ابھی آیا نہیں، ابھی جو مرحلہ ہے تحریک انصاف کو درپیش وہ یہ کہ وہی سوالات کا جواب دے دے. تو لیکن مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ عمران خان کو جو رویہ ہے وہ بڑا میرے لیے بڑا ناقابل فہم ہے کہ ایک سادہ سا یہ آڈٹ ہے جس کی جواب دہی ان کو کر دینی چاہیے، وضاحت کر دینی چاہیے، اور اگر اس میں کوئی چیز غلط ہے تو وہ وضاحت کر دیں گے، غلطی ہو گئی ہم اس کی اصلاح کر لیں گے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے. کہ وہ جو اشتعال انگیز انداز ہے کہ وہ اس کو ہائی کورٹ جا رہے ہیں چیلنج کرنے کے لیے، یہ مجھے کوئی تک سمجھ نہیں آئی اس کی. بہت بہت شکریہ. سینئر تجزیہ کار مسعود عبدالی ہمارے ساتھ موجود تھے. الیکشن کمیشن کے حالیہ فیصلے نے عمران خان کی شخصیت کا سحر بڑی حد تک ختم کر دیا ہے اور PTI کو بیک فٹ پر لا کھڑا کیا ہے. فی الحال پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. پروگرام ٹیم کے ساتھ علی عباس کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.